نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب صل على نبي محمد وآله أجلا واقض لي بجاهه حوائجي كلها وصل عليه كما أنت وسلم وشرف وكرم دائما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں اور درود و سلام جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحمت للعالمین ہے ماہ سفر شروع ہو چکا ہے لیکن ہم ماہ ذوالحجہ سے ایک موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں کہ امت کے اس وقت کے جو لوگ ہوں گے اگلے لوگ ہوں گے وہ امت کے پچھلے لوگوں پر زبان درازی کریں گے، گالم گلوچ کریں گے، سب کو ختم کریں گے۔
موجودہ دور میں قرب قیامت کی جہاں دوسری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، بالکل اسی طرح یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے کہ اس دور کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ امت کے بالکل ابتدائی طبقے کو، امت کی جڑ اور بنیاد کو، امت کے اولو العزم لوگوں کو، امت کے پاکیزہ ترین لوگوں کو سب و شتم کا نشانہ بنایا ہے۔ اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات بھی تعلیم فرمائی، فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، اے میری امت کے لوگوں، جب تم دیکھو کسی شخص کو جو میرے صحابہ پر سب و شتم کر رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، تم کہو کہ تمہارے شر پر رب کی لعنت۔ یہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم ہمیں تعلیم۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت 1,44,000 انبیاء ہوں یا اتنے ہی کم و بیش صحابہ اکرام ہوں یا اہل بیت ہوں یا امت کی کوئی بھی مقدس ہستی ہو، مقدس کتاب ہو، اہل سنت والجماعت کا یہ وتیرہ رہا ہے، اہل سنت کی یہ سنت رہی ہے کہ کسی پر بھی لعن اور طعن کی زبان کو دراز نہیں کرو۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات سامنے آتی بھی ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے اپنی زبانوں کو ان کے کردار کشی سے پاک رکھنا، یہ ہمیشہ اہل سنت والجماعت کا ایک طریقہ رہا ہے۔ اور یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کا ان کے معاملے میں معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، ان سے متعلق اللہ رب العزت بڑے سخت گیر ہیں، اللہ کے احکامات بڑے اللہ نے فرمایا کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی دوست کو ایذا دی، تکلیف دی، اللہ کہتے ہیں فقد آذنته بالحرب، پھر میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور جب اللہ اعلان جنگ کرتا ہے پھر اللہ کیسے جا کے جنگ کرتا ہے ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کو ان پر کسی دوسری مخلوق کو مسلط کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ انہی کی آنکھوں انہی کو خود سزا دے، اور اللہ سزا دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو سعادت سمجھ لیتے، اس سزا کو عبادت سمجھ کے قبول کر لیتے۔
تو یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور یہ فرمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے نقل فرمایا ہے، فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ کو ایذا دے گا، تکلیف دے گا، پھر میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ دنیا میں بڑے گناہ انسان کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اللہ شہید دیتے رہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو ایذا دینے والی، تکلیف دینے والی، سب کو شتم کرنے والی جو روش ہے، اس کی سزا پر اللہ آخرت پر نہیں چھوڑتا۔ آخرت میں جو سزائیں اللہ نے لکھی ہیں وہ تو ہے، اللہ رب العزت دنیا میں نقد اس کا فیصلے فرماتے ہیں۔ تو موجودہ دور کے اندر جیسا کہ میں نے مختلف باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ کے ذریعے سے منطقی طور پر، منطقی انداز میں گھما پھرا کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہا جاتا ہے، سب کو شتم کیا جاتا ہے، ان پر مختلف قسم کے الزام لگائے جاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے اندر فرعون گزرا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، وقت کے نبیوں کے ساتھ دشمنی مول لینے والا، مقابلے کرنے والا، لیکن کوئی شخص اس کو برا نہیں کرے گا، اس پر لام تم نہیں کرے گا۔ صحابہ اتنے سستے ہو گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے بے وقت ہو گئے ہیں کہ ہر جو ایرا غیرہ اٹھتا ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر زبانوں کو دراز کرتا ہے۔ نمرود گزرا ہے، خدائی کا دعویٰ کیا ہے اور ہزاروں بچوں کا قاتل ہے، فرعون ہزاروں بچوں کا قاتل ہے، اس کو کوئی برا نہیں کہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں ابو جہل ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ابو جہل نے کوئی کسر اٹھا رکھی تھی، کچھ بچا رکھا تھا، سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کی دشمنی پر اس نے لٹا دیا، برباد کیا۔ اس کو کوئی برا نہیں کہتا۔ ابو لہب ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی چچا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیف دی، اس کو کوئی برا نہیں کہتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر ہر شخص، اور یہ یاد رکھیں یہ سوشل میڈیا اتنی خبیث چیز ہے، آپ اختلافی چیز کوئی بھی آپ سوشل میڈیا پر ڈالیں گے اور ہمارا ذہن بھی ایسا بن گیا ہے، نوجوان طبقہ جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے اس کو اصلاحی چیز، اصلاحی ٹاپک وہ چھیڑے گئے، بشک ویڈیو آتی رہے، اچھے سے اچھا عالم آتا ہے، اصلاحی گفتگو کرنے والا آتا رہے، اس ویڈیو کو کوئی نہیں دیکھے گا، اس تحریر کو، اس پوسٹ کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ جہاں اختلافی بات آئے گی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اختلافی بات کو کہ ہزاروں لاکھوں ویورز ہو،
کروڑوں ویورز ہوں گے دیکھنے والے. کہ ہمارے دل و دماغ میں نیگیٹیوٹی اتنی بڑھ گئی ہے، ہم اتنے نیگیٹو ہو گئے ہیں، چاہے وہ اہل سنت ہو یا کوئی بھی ہو، ہمیں پازیٹیو چیز اچھی ہی نہیں لگتی، پسند ہی نہیں آتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اتنی بے وقت ہو گئی ہے کہ ہر ایرا ہوتا ہے اور صحابہ پر کام کر رہا ہے. اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ قانون بنائے جاتے ہیں کہ صحابہ پر، اولیاء پر، اہل بیت پر زبان دراز کرنے والے کو اتنی سزا دی جائے. آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر صحابہ کو گالی دینے والی کی سزا کیا ہے؟ یہ 16 MPO کو کہا جاتا ہے صحابہ اکرام اس وقت کا جو کام. 16 MPO آپ کسی SHO کو گالی دیں اس پر بھی 16 MPO کا مقدمہ ہوگا. کسی بھی سرکاری افسر کو آپ گالی دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہیں، آپ پر 16 MPO کا مقدمہ بنے گا. آپ کسی بھی صحابی کو برا کہتے ہیں، آپ پر 16 MPO کا مقدمہ. یعنی صحابہ کی وقت اتنی. تو اب اہل سنت نے کوشش کر کے بڑی قربانیاں دے کر بڑی مشکل کے ساتھ قانون بنوایا کہ جو شخص صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نعوذ باللہ گستاخی کرے گا اس کو 10 سال کم از کم سزا ہوگی اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت کا قانون. بڑی مشکل سے ملک پاکستان میں اسلامی ریاست کے اندر تو گالم گلوچ بریگیڈ نے دھرنے دینے شروع کیے، اجلاس بلانا شروع کیا، صفِ ماتم بچھا لیا کہ بھائی ہمیں گالی نکالنے کی اجازت دی جائے. اور ہیں بھی وہ ان کے ہاں ان کے لوگ ایسے کلیمی عہدوں پر فائز ہیں وہ اس بات میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے یہ قانون جو ہے وہ نہیں بننے دیا ہے. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو ہیں ہی، ان کا تو مدد ہی انہوں نے تو گالم گلوچ کرنا ہے. لیکن جو ہمارے اہل سنت والجماعت ایسے نوجوان کہ جن کے قلوب و اذہان کو بھی وہ خرید چکے ہیں اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے سے، نام نہاد ایسے اسکالروں کے ذریعے سے کہ جو کھاتے تو ان کا ہے، جو ریال اور ڈالر تو ان کا استعمال کرتے ہیں اور اپنا نام اہل سنت کا استعمال کر کے اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کے قلوب و اذہان کو منتشر کرتے ہیں. جو اس وقت سب سے گرم ٹاپک ہے اور اس پر بہت زیادہ میڈیا میں گفتگو ہوتی ہے، سوشل میڈیا، وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات. پچھلے بھی بیانوں کے اندر میں نے مختلف صحابہ پر ہونے والے اعتراضات جو میڈیا کے اندر اچھالے جاتے ہیں ان کا جواب دیا تھا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ساری حدیثیں اہل سنت والجماعت کی کتب میں تحریر ہیں.
یہ کوئی ان نام نہاد اسکالروں نے کوئی غاروں سے نہیں نکالی. اہل سنت اور اہل تشیع ان حدیثوں پر بحث کر کے اصول متعین کر کے فرقوں میں بٹ چکے ہیں. جو کچھ لے دے کرنا تھا وہ صدیوں پہلے ہو چکا ہے. یاد کل کی بات نہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ابتدائی دوروں کے اندر قلمی نسخے ہوا کرتے تھے، لوگ ہاتھوں سے لکھتے تھے کتابیں، پھر پریس آ گئے، پھر اس میں کتابیں لکھی جانے لگی. اور آج کل سوشل میڈیا پی ڈی ایف کے ذریعے سے ہر موبائل کے اندر کتاب موجود ہے. تو کتابوں کے اندر جو اختلافی باتیں ہوتی ہیں وہ پھر لوگ جو ہے اس طرح میڈیا میں اچھالتے ہیں. اس میں ایک بات جو آج کل بہت مشہور ہے وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو لے کر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. جو حضرات سوشل میڈیا سے ٹچ رکھتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں سنتے رہتے ہیں. میری بات کو بڑی آسانی سے سمجھیں. اور مجھ پر جن نوجوانوں نے سوالات وغیرہ کیے میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے گئے تقتلک الفئۃ الباغیہ. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اچھا یہ سارا جو واقعہ ہے نا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کی ابتدائی دور ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو چکے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کا انکاری ہے. شرط یہ ہے کہ جب تک آپ قاتلین عثمان کو قصاصاً قتل نہیں کریں گے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں وہ ہزاروں کی تعداد میں یا سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اور وہ ہماری فوج کے اندر ہیں اور انہیں انتشار پھیلانے کا موقع میسر آ جائے گا. تھوڑا صبر کریں، ہم اپنے پاؤں مضبوط کر لیں اور پھر انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے چن چن کے ان کو قتل کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف حق بجانب ہے. اہل سنت کا یہی موقف. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی قتل ہوا ہے، اپنے بھائی کا قصاص لینا ان کا حق ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی انتظار نہیں ہے، میں انتظار نہیں کر سکتا، مجھے آنن فانن قصاص چاہیے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی جو کہ خلیفہ وقت ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ دو ہی راستے ہیں، گورنری چھوڑ دو شام کی دمشق کی اور آ کر میرے ہاتھ پر میری خلافت کی بیعت کرو اور دوسرا راستہ میرے ساتھ قتال کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے اس وقت سلطنت اسلامیہ 44 لاکھ مربع میل تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اثر 22 لاکھ مربع میل ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اثر 22 لاکھ میل ہیں. یعنی آدھی سلطنت وہ تقسیم ہو چکی ہے. تو حضرت امیر معاویہ اتنی پاور ہونے کے باوجود وہ کیسے انہوں نے جہاد کو ترجیح دی اور
قتال شروع ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جلیل القدر صحابہ ہیں. ان صحابہ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمار بن یاسر. اچھا، اس سلسلے میں ابتداً دو جنگیں ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین. جنگ صفین کا موقع ہے اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہی ہیں، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی فوج ہے. اور یہاں پر حضرت لڑائی کے دوران حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ذہن میں رکھیے. حضور نے فرمایا کہ تقتل الکلب الباغیہ، اے عمار تجھے فئہ باغیہ، باغی گروہ قتل کرے گا. جنگ صفین ہے، ایک تو حضرت علی ہیں اور ایک حضرت معاویہ ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا. حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کی طرف ہیں، قتل ہو گئے ہیں، دوران جنگ قتل ہوئے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ باغی گروہ کون ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. یہی معلوم ہوتا ہے اسلام میں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصل حقیقت ہے یہ نہیں. اس جہاد کے اندر، اس لڑائی کے اندر، اس جنگ کے اندر دو گروہ، دو فوجیں نہیں لڑ رہی تھیں بلکہ تین فوجیں لڑ رہی تھیں. ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فوج تھی، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج تھی، اور تیسری فوج وہ ان باغیوں پر مشتمل تھی جن باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا. وہ اگرچہ ظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالی کی فوج میں تھے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن حقیقتاً وہ دل سے نہ انہوں نے حضرت علی کو قبول کیا جیسے انہوں نے حضرت عثمان کو قبول نہیں کیا. اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ جو تیسرا گروہ ہے جس گروہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، یہی وہ باغی گروہ ہے، اور اسی باغی گروہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ذہن میں رکھے. حضور نے فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. یدعوہم الی الجنہ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اے عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے لیکن میں مختصر انداز کروں، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں وقت کے اندر اپنی بات کو سمجھوں. باغی کیا ہوتا ہے؟ باغی کی تعریف کیا ہے؟ یہ جو ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خدا کا خاصہ باغی تھے حضرت علی کے. یاد رکھیں کہ باغی کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جو خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیعت کرے اور بیعت کرنے کے بعد اس بیعت کو توڑ کر تلوار اٹھا کے سامنے آ جائے. یہ باغی کی تعریف ہے. اور باغی کی سزا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں الجھ پڑیں، لڑائی ہو جائے، فرمایا کہ دوسرے کو سمجھایا جائے گا، درمیان میں صلح کرائی جائے گی. اور فرمایا کہ اگر صلح صفائی نہ ہو سکی، باغی گروہ جو ہے وہ باز نہ آئے، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ اس وقت تک قتال کیا جائے گا جب تک وہ اللہ کی طرف واپس نہ آ جائے، وہ رجوع اللہ نہ کر لیں، اپنے اس فعل سے توبہ تائب نہ ہو جائے. یہ باغی کی سزا ہے.
یہ صدا قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ فعل دیکھیں، عمل دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتداً جب جہاد ہوا ہے، جنگ ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کی ابتدا کر دی، اور پھر اس صلح کو پائے تکمیل تک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پہنچا رہے ہیں. معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ باغیہ نہیں ہے. اس لیے تو صلح کی ہے. اگر وہ باغی ہوتے ان سے صلح کرنا نص قرآنی کے مخالف تھا، قرآنی حکم کے خلاف. صلح کر نہیں سکتے. جب صلح کر دی، اپنا بھائی تسلیم کر لیا، تو یہ بات اس بات کی شاہد ہے، یہ عمل اس بات کی شاہد ہے کہ وہ باغی گروہ نہیں بلکہ مسلمانوں کا. اور پھر آپ حیران ہوں گے، میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی ہے، بخاری شریف کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ حسن میرا وہ بیٹا ہے کہ ان قریب اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بہت بڑے گروہوں کے درمیان اللہ رب العزت صلح کروائے گا. حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق خوشخبری سنا رہے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو اپنی خلافت قربان کر کے برا کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دستبردار ہو گئے. 22 لاکھ مربع میل آپ کا پاکستان، تو اگر مشرقی پاکستان سے ملایا جائے تو 3 لاکھ مربع میل نہیں بنتا. 22 لاکھ، آپ سوچیں ذرا، تصور کریں، 22 لاکھ مربع میل اور وقت کا شہزادہ ہے جس کی اشارہ آبرو پر مملکت اسلامیہ کا جوان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. یہ وہ حسن ہے. قربانی چھوٹی قربانی ہے، خلافت کو قربان کرنا چھوٹی قربانی ہے. آپ دیکھیں نا، آپ ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ صرف پچھلا 5 سالہ دیکھ لیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں کہ حکومت کے لیے لوگ کس حد تک گر جاتے ہیں. اور یہ وہ حسن ہے رضی اللہ عنہم اجمعین کہ صرف صلح کے لیے، مسلمانوں میں افتراق ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں میں گروہ بندی کو ختم کرنے کے لیے اپنی 22 لاکھ مربع میل کی پوری سلطنت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، چھوٹی بات ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس میں سے صحیح باتیں، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے.